گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سلسلے کی برکت سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کالز شامل کرتے ہیں۔ محمد ریحان اتاری، مرکزۃ الاولیاء لاہور سے۔ میرا دارالفتہ اہل سنت سے سوال ہے کہ زکوٰۃ، جیسے ہم نے کاروبار شروع کیا یا ہمارے پاس جو اماؤنٹ اور اس کا ٹائم پیریڈ یاد نہ ہو، تو پھر کس حساب سے بندہ کیا ٹائم پیریڈ اس کو کر کے تو زکوٰۃ کا تعین کرے؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بہت اہم بات ہے، عموماً یاد نہیں ہوتا زکوٰۃ کی ٹائمنگ اسٹارٹ کب سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عام طور پہ لوگ اس کا تو سوال کرتے ہیں کہ کاروبار کب شروع کیا یہ معلوم نہیں ہے۔ صحیح۔ تو کاروبار کب شروع کیا اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، صحیح۔ مالک نصاب ہونے سے تعلق ہے۔ صحیح۔ اب ایک آدمی جب کاروبار لگاتا ہے، دکان سجاتا ہے، مال و اسباب ڈالتا ہے، مال تجارت، تو یقیناً اس سے پہلے اس کے پاس ملکیت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ مال خریدتا ہے اور پھر اپنی دکان میں ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب کام تو بعد میں شروع کیا ہوگا، پیسے پہلے آئے ہوں گے، تو اصل یہ ہے کہ مالک نصاب کب بنے، صحیح، اس کا تعین ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جتنی جانچ پڑتال کی جا سکے، سوچ و بچار کیا جا سکے، وہ عمل میں لائیں۔ بس اوقات سال یاد ہوتا ہے کہ فلاں سال میں نے اتنا، یعنی کسی کا پرائز بانڈ کھل گیا، مال آ گیا، صحیح، اس کے بعد سے اس نے کاروبار شروع کیا تھا، تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ انگریزی مہینہ عام طور پہ لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے، صحیح، تو انگریزی تاریخ، مہینہ، اس پہ غور کریں کہ وہ کیا تھی۔ پھر اگر ہم اسلامی تاریخ معلوم کرنا چاہیں تو یہ بھی آسان ایک طریقہ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف سافٹ ویئرس میں جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس میں سے ہجری کیلنڈر بھی، جو پریئر ٹائمنگ، جو نماز کا دعوت اسلامی کے ایک سافٹ ویئر ہے، اپلیکیشن ہے، موبائل وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں چلتی ہے، تو اس میں کیلنڈر میں چلے جائیں، وہاں سے وہ آپ پیچھے جاتے چلے جائیں، انگریزی تاریخ، مہینہ وہ نوٹ کر لیں، وہاں قریب قریب کوئی اسلامی تاریخ بھی آپ کو مل جائے گی۔ ٹھیک۔ تو اس میں چونکہ دونوں قسم کی تاریخیں ہوتی ہیں، تو اس طرح اندازہ لگائیں۔ اگر اس طرح بھی کسی طور پہ اندازہ نہیں لگتا کہ وہ اسلامی مہینہ کون سا تھا، رجب تھا یا جمادی الاولیٰ تھا یا ربیع الاول تھا، کوئی اندازہ نہیں لگ رہا، تو پھر ظن غالب کریں۔ صحیح۔ جو مہینہ قوی گمان میں آ جائے کہ یہ وہ مہینہ اسلامی ہے جس میں میرے اوپر زکوٰۃ کا سال شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی کو اب یہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنا سال زکوٰۃ کا پورا ہونا شمار کریں۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں ارشاد فرما دیا، اور جیسے آج جو ہمارے سلسلے میں شریک ہیں، سلسلہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ان سے عرض کریں گے کہ اپنا ذہن آج سے ہی بنا لیں اس حوالے سے کہ میرے پاس مال کتنا ہے اور یہ کب سے آیا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ یعنی پورے جب 12 ماہ گزر جاتے ہیں اور مالی کے نصاب ہونے کے بعد جو بھی اس کی شرائط ہیں، تو زکوٰۃ میں پھر تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے۔ اور ایک تعداد جو ہے وہ رمضان شریف کا انتظار کرتی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو ہم اس میں فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، تو لہذا ہم رمضان میں دیں گے،
تو مفتی صاحب اس حوالے سے بھی اگر رہنمائی فرما دیں کہ رمضان کا انتظار کریں ہم. دیکھیں جب سال زکوٰۃ کے حوالے سے مکمل ہو جاتا ہے نا تو پھر اب رمضان کا انتظار نہیں کریں گے. صحیح. البتہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسوں کو کہ جو ماہ رمضان میں حصول ثواب کی خاطر کثرت ثواب کی خاطر تاخیر کرتے ہیں تو ان کو ایک مشورہ یہ دیا ہے کہ پہلے جو ابھی رجب میں اگر آپ کے اوپر سال پورا ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو اس سال کی زکوٰۃ تو ابھی نکال دیں. صحیح. ہاں آئندہ جب رجب میں زکوٰۃ لازم ہوگی ٹھیک ہے تو اس کی زکوٰۃ پیشگی ایڈوانس بھی ادا کی جا سکتی ہے. ابھی کی زکوٰۃ تو ابھی نکال دیں. صحیح ہے. اس رمضان میں اگر آپ زکوٰۃ کا دے کر ثواب کی کثرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ یہ کہ آئندہ رجب میں جو زکوٰۃ لازم ہوگی اس کی زکوٰۃ ابھی اس رمضان میں آپ نکال دیں. جتنی نکال رہے ہیں نوٹ کر لیں. جب رجب کا مہینہ آئے گا اور وہ سال پورا ہوگا اگر کسی کا رجب کا ایسا ہے یا کسی کا شعبان کا ہے یا کسی مہینے میں تو جب بھی سال پورا ہوگا تو وہ کیلکولیٹ کرے حساب کتاب کرے کہ مجھ پر کتنی قرض کی ادائیگی ہے وہ مائنس کر دے کتنا لوگوں سے لینا ہے اس کو ایڈ کر لے. اس طرح یہ مال تجارت اور اموال زکوٰۃ کا حساب کر کے جو زکوٰۃ کا فیگر بنتا ہے اب وہ غور کرے میں نے رمضان میں جو 12,000 روپے زکوٰۃ دی تھی تو کیا مجھ پہ 12 ہی بنتی ہے. اگر 12,000 روپے زکوٰۃ بنتی تھی تو گویا ہم نے ادا کر دی. اور اگر زکوٰۃ بنتی تھی 15,000 روپے اور ہم نے زکوٰۃ دی تھی 12 تو 3,000 روپے جو کم ہوئے ہیں یہ اب بلا تاخیر ادا کر دیں. اور اگر کسی نے زیادہ زکوٰۃ دے دی 12,000 روپے زکوٰۃ دے دی بنتی تھی 10,000 روپے تو یہ 2,000 روپے جو زیادہ ہیں اس کو یہ آئندہ سال کی زکوٰۃ میں بھی شمار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے. محمد صابر اتاری پنجاب کیروڑ پکا سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ امامہ کتنے گز کا باندھنا سنت مبارکہ ہے. جی امامے کا سائز امام شریف کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امامی کی جو مقدار ہے اس مقدار کے بارے میں احادیث میں کوئی واضح مقدار بیان نہیں کی گئی کہ کتنا کم سے کم کتنا ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا تھا. البتہ سیرت کی جو کتابیں ہیں تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خلاصہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کلمات علماء اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر کے ذہن میں ہیں امامے کی لمبائی چوڑائی کے حوالے سے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ لمبائی کے بارے میں 5 ہاتھ سے لے کر 12 ہاتھ تک کم سے کم 5 ہاتھ اور زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ. تو یہ امامے کی کم سے کم مقدار 5 ہاتھ میں یہ 1 ہاتھ ہوتا ہے یہ ہماری جو بیچ کی انگلی یہاں سے لے کر کوہنی تک تو اس کو عربی میں زرا بھی کہتے ہیں اور ہمارے اردو میں اس کو 1 ہاتھ کی پیمائش بھی کہا جاتا ہے. تو امام شریف کی کم از کم جو پیمائش ہے وہ ہے 5 ہاتھ. ٹھیک ہے. اس 5 ہاتھوں کو اگر ہم مروجہ گزوں کے اعتبار سے لیتے ہیں تو یہ کم از کم مقدار بنتی ہے 2.5 گز. ٹھیک ہے. 2 ہاتھوں کی مقدار یہ 36 انچ ہوتی ہے اور 1 ہاتھ کی یہ پیمائش 18 انچ ہوتی ہے تو 36 انچ کا 1 گز ہوتا ہے. تو یوں 5 ہاتھ کی مقدار بنے گی کم از کم 2.5 گز. ٹھیک ہے. اور 12 ہاتھ کی مقدار بنے گی 6 گز. ٹھیک ہے. تو کم از کم ایک موقع پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سنت امامے میں یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو 2.5 گز سے کم نہ ہو اور 6 گز سے زیادہ نہ ہو. تو یہ وہ مقدار ہے کہ اس کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت امام شریف باندھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 15 ہاتھ طویل امامہ پہننا بھی بعض مواقع پر ثابت ہے لیکن کثرت کے ساتھ جو مقدار بنتی ہے وہ 2.5 گز سے لے کر 6 گز کے درمیان. تو اس درمیان جو امامہ شریف پہننا چاہے تو بنیت ادائے سنت وہ پہن سکتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے اسلامی بھائی ان سے عرض کریں گے کہ سنت پر عمل کیجئے اس کی برکتیں حاصل کیجئے. جی اگلی کال لیں گے. اگر میرا کھیت ہے اور اس میں پھل سبزیاں وغیرہ بھی لگاتا ہوں اور وہ سبزیاں میں اپنے ذاتی استعمال میں لوں اور اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کروں بنا کسی نفع کے تو کیا اس مال پہ بھی عشر دینا پڑے گا؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے انس بھائی؟ جی بالکل اس میں عشر ہوگا کہ زمین سے جو بھی نفع کیا جائے چاہے اس میں نیت کوئی بھی ہو تو اس کا عشر تو ادا کرنا پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ جو گھر میں اگر کسی نے تھوڑی بہت کوئی سبزی وغیرہ کاشت کر لی
تو اس کے اوپر عشر نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی باقاعدہ زمین ہے اور اس کو کھیتی باڑی کے لیے ہی استعمال کرتا ہے, اگرچہ اپنے لیے کرے یا اپنے عزیزوں کو دے, تو عشر تو اس کا دینا ہی پڑے گا. کہ اس میں وہ صورت نہیں ہے کہ کاروبار کی نیت ہوگی تو ہوگا, بلکہ اس میں یہ ہے کہ زمین سے جو نفع کمایا اس کا حق ادا کرنا ہے. جی مدی شہر کے ناظرین, آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں, آئیے اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. فیس بک استعمال کرتا ہوں اور اس درمیان قرآن مجید کی آیات بھی آ جاتی ہیں, تو جس پر بے وضو بھی ہم ہاتھ لگا دیتے ہیں. یہ ہمارے وزیر اتاری ہیں بلوچستان سے, کیا فرماتے ہیں حضور؟ جو عام طور پہ جو ہمارے اینڈرائڈ موبائل ہیں یا آئی پیڈ وغیرہ ہیں, تو ان پر احتیاط اسی میں ہے کہ بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے, اسی میں احتیاط ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے. یہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کن کن کو دینی چاہیے. زکوٰۃ کس کس کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے, تو ان کا سوال غالباً اسی نوعیت کا ہے. تو زکوٰۃ ہر اس مسلمان کو دی جا سکتی ہے کہ جو شریف فقیر ہو. تو شریف فقیر کس کو کہتے ہیں؟ تو شریف فقیر وہ مسلمان ہے کہ جس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد, فارغ, قرض وغیرہ سے فارغ اتنا مال و اسباب نہ ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو. تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میں اپ ڈاؤن سلسلہ ہوتا رہتا ہے, تو یہ 40,000 کے قریب کوئی قیمت اس کی بنتی ہے. تو اگر کسی مسلمان کو ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ, ضروریات زندگی سے فارغ کتنا مال ہے. اگر مال و اسباب اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جس کی قیمت ہم لیں اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچے, یا اس کے پاس اتنا مال فالتو ہے لیکن اس کے پاس قرضہ اتنا ہے کہ اگر وہ ساری یہ بقیہ مال کو قرض کے اندر اگر دیتے ہیں تو سب کچھ چلا جائے گا, یا جو کچھ بچے گا وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بھی نہیں بچے گا. پھر وہ سید بھی نہ ہو, یہ بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے اولاد ہے تو وہ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. والدین ہیں تو وہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اولاد میں بیٹے بیٹی, پوتے پوتی, نواسے نواسی یہ سب شامل ہو جائیں گے. اور والدین کے اندر باپ, دادا, اسی طرح نانا, ماں, نانی, دادی یہ سب شامل ہیں اوپر تک. تو اپنے آبا و اجداد کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. البتہ اسی طرح شوہر اور بیوی یہ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا, اپنے بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. صحیح, اگر وہ شریف فقیر ہیں, سید بھی نہ ہو. اپنے بھتیجوں کو, بھانجوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے چچا تایا ان کی اولادوں کو, اپنے ماموں خالہ اور ان کی اولادوں کو دے سکتے ہیں. اسی طرح اپنے سسر, اپنی ساس, ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اس تفصیل کو جاننے کے لیے کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے, دعوت اسلامی کے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک پمفلیٹ یہ مل جاتا ہے مکتبۃ المدینہ سے, کہ اس میں چند چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے, زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے, اس طرح کی ہیڈنگز ہیں اور اس کے تحت یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے. پھر یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے, ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا, کون کون سی چیزیں زکوٰۃ کے اندر شامل کرنی ہیں, کون سی نکالنی ہیں, یعنی جن پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو یہ پورا ایک فارمولہ ٹائپ کا اس پمفلیٹ کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ کتاب بھی تھی نا ہماری زکوٰۃ کے احکام, اسی طرح اسی طرح مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ دارالفتاء اہل سنت کی ایک بہت عظیم کاوش ہے احکام زکوٰۃ. تو اس کے اندر 400 فتاوی مختلف نوعیت کے ہیں, تو اس کتاب کا مطالعہ کرنا بھی بے حد مفید رہے گا. اس کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف ان گوشوں پر فتاوے موجود ہیں کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں وہ سوالات آتے ہیں, ان کے جوابات بھی موجود ہیں. پھر مزید ہے کہ بہت ساری معلومات اس کے اندر موجود ہیں. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو اور اس کا انتقال ہو جائے, یعنی اب ظاہر ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ تو ناپاک تھا, تو اب کیا ہوگا؟ اب ممکن ہے اگلا سوال شاید یہ ہو کہ اس کو کتنی مرتبہ غسل دیں گے, ایک دفعہ دیں گے کہ 2 دفعہ دیں گے. تو جس مسلمان پہ غسل فرض تھا
تو اب جو غسل فرض ہونے میں ممکن ہے سوال میں یہ بھی ہو کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو 3 فرائض ہوتے ہیں. کلی کرنا ایک تو پورا جسم پہ پانی بہانا ہوتا ہے, دوسرا کلی کرنا ہے, ناک میں پانی چڑھانا ہے. تو ایک فرض تو غسل میت میں ادا ہو جائے گا. جو کلی کرنے کا عمل ہے, ناک میں پانی چڑھانے کا عمل ہے, اس کا کیا کریں گے؟ تو دیکھیں اس بارے میں جب غسل دینے والا جو شخص ہے اس کو اس بات کا حکم نہیں ہے کہ وہ کلیاں کرائے. صحیح ہے. اور اس کی ناک میں پانی چڑھائے. صحیح. اسی احتیاط کے پیش نظر کے میت کے جسم میں پانی نہ جائے. صحیح. اس کے منہ میں غسل کے وقت روئی وغیرہ لگا دی جاتی ہے. صحیح. اس کی ناک میں بھی روئی کے پھوئے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ غسل دیتے وقت اس کی ناک اور اس کے منہ میں پانی نہ جائے. ہاں یہ ہے کہ روئی وغیرہ لے کے اس کے دانتوں پہ گیلا کر کے پھیرا جائے. تو اس کے منہ کو کھولنا اور یہ سب آزمائش والے معاملات ہیں. تو جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اب زندہ آدمی تو اپنے ناک کے اندر پانی احتیاط کے ساتھ چڑھاتا ہے کہ دماغ تک نہ چڑھے, اور احتیاط ہوتی ہے, جتنا حصہ فرض ہوتا ہے اتنا ہی وہ ادا کرتا ہے. تو جب کہ ہم غسل میت کرتے وقت کسی کو یوں ناک میں پانی چڑھائیں گے تو یقیناً وہ دماغ تک پہنچے گا. اور جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہے, یعنی حدیث شریف میں بھی اس طرح کا مضمون ہے کہ جس طرح زندہ آدمی کی ہڈی ٹوٹتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, مردے کی ہڈی توڑنے پر بھی اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ اس کے 3 فرائض میں سے اب وہ ایک ہی ہم ادا کر پائیں گے, بقیہ 2 ادا نہیں کر پائیں گے. تو ہم صرف یہی کریں گے جو اس کا ظاہری جسم ہے, غسل میت کا جو طریقہ آداب ہے اس کے مطابق غسل کرائیں گے. کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ہم میت کے ساتھ یہ 2 فرائض اب اس میت کے لیے اب لازم نہ رہے. صحیح. جب تک زندہ تھا اس کے لیے لازم تھا, بعد وفات اب اس کے حکام بدل گئے. ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے. حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی اس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی, تو دعا کی جگہ پہ کیا پڑھے, یہ ارشاد فرما دیجیے. جی, مفتی انس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اصل میں تو سنت تو یہی ہے کہ جو دعا حدیثوں سے ثابت ہے اس میں سے کسی ایک کو یاد کرے. اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ اب حمد شریف بھی پڑھ سکتا ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ بھی پڑھ سکتا ہے. تو پھر جو بھی دعا اس کو یاد ہو وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے. حدیث کے ناظرین, جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نماز جنازہ یا دعائے قنوت, تو آلٹرنیٹ کی طرف ہی ایک طبقہ جاتا ہے کہ یار اس کی جگہ کیا پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ مفتیان کرام اس کا جواب ارشاد فرما دیتے ہیں, لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم آلٹرنیٹ بھی تو پڑھیں گے نا. تو اسی دعا کو یاد کریں, اس کی کوشش کریں. روزانہ ایک الفاظ بھی یاد کریں گے تو ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں گی. اتنی مشکل نہیں ہے, تو کوشش کر کے ان کو یاد کریں. جی, اگلی کال لیں گے. میں نے ایک پلاٹ لیا تھا کچھ چند سال پہلے کہ اس کو میں نئی جائے بیچ کے گھر بناؤں گا, یا میں اس کو اپنا گھر بناؤں گا, یا اس کو بیچ کے کوئی اور گھر لے لوں گا. لیکن حالات کے پیش نظر مجھے وہ بیچنا پڑا کاروبار کے سلسلے میں استعمال کرنے کے لیے. کیا مجھے اس میں زکوٰۃ لگتی ہے؟ جی, مفتی انس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ابتداءً تو تجارت کی نیت نہیں تھی, کیا فرمائیں گے؟ اصل میں اگر دونوں طرح کی نیت ہو کہ ہو سکتا ہے میں اس کو بیچ دوں اور ہو سکتا ہے میں اس میں اپنا گھر بناؤں, تو اس صورت میں کیونکہ یہ خالص تجارت نہیں ٹھہرا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ اسی صورت میں ہوگی کہ اگر واضح طور پر نیت ہو کہ میں نے اس کو بیچنے ہی کی نیت سے خریدا ہے. اب جب اس کو بیچے گا تو زکوٰۃ ہوگی, نہ بھی بکے تو وہ زکوٰۃ ہوگی. اگر دونوں طرح کی احتمالات ہوں کہ ہو سکتا ہے بیچ دوں, ہو سکتا ہے اپنا گھر بنا لوں, تو اب وہ معین نہ ہوا تجارت کے لیے, تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو اس مسئلے میں بھی اس کے اوپر اب زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. جی, اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو یا 7.5 تولہ سونا سے کم ہو, مثلا 25 تولہ چاندی ہے اور 3 تولہ سونا ہے, تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ جی, کیا فرمائے؟ دونوں اگر ہوں یا نہ ہو لیکن ایک ایک ہو. ان کے سوال میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ نصاب کے برابر کوئی بھی چیز نہیں ہے. یعنی 25 تولہ چاندی ہے, 52.5 تولہ جبکہ نصاب ہے, اس دونوں کا نصاب پورا نہیں ہو رہا. تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ یا تو چاندی کو
ہم فرض کریں کہ اتنے روپے میں جتنے روپے میں چاندی ہے سونا کتنا آئے گا؟ صحیح. تو 25 تولہ چاندی میں غالباً کوئی آدھا تولہ سونا بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن جتنا سونا ہے اس سونے کو اگر ہم بیچیں، اس کے پیسے آئے، اس پیسوں سے اگر ہم چاندی خریدیں تو کتنی آ جائے گی؟ صحیح. تو ہمارا 1 تولہ سونا ہی وہ چاندی کے نصاب پر بھاری ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں یعنی ہم دونوں طرف میں دیکھیں گے کہ چاندی کو سونا بنائیں تو نصاب بنتا ہے سونے کا یا نہیں. اسی طرح سونے کو اگر چاندی کا نصاب میں کنورٹ کریں، چاندی فرض کر کے ہم دیکھیں چاندی کا نصاب بن رہا ہے یا نہیں. تو 1 تولہ سونا چونکہ اس وقت موجودہ دور کے مطابق چاندی کے نصاب کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، تو ان کے پاس آلریڈی 25 تو سوال ہم سے پوچھا گیا کہ 25 تولہ چاندی بھی ہے. تو 25 تولہ چاندی اور یہ 3 تولہ سونا جب ہم ان کو قیمت معلوم کرتے ہیں اور ان سب کی ٹوٹل قیمت یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس سونے کو جب چاندی میں کنورٹ کرتے ہیں تو نصاب بن جائے گا. صحیح. جب بن جائے گا تو ایسی صورت میں سونے اور چاندی اس صورت میں اگرچہ نصاب کو اکیلے نہیں پہنچ رہے، ملانے کی صورت میں یہ نصاب چاندی کا بن رہا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے. میری وائف نماز پڑھتی ہے، میں گھر میں نہیں، ادھر نماز پڑھتی ہیں، اور چھوٹا بچہ ہے وہ آگے سے تنگ کرتا ہے، جا نماز میں خدا ہے، لیکن وہ میری وائف صرف کوشش کرتی ہے میں نماز کس طرح کے پڑھ لوں، اگر وہ اسے ہاتھ سے پیچھے کر دے تو وہ نماز ہو جائے گی. جی مفتی انس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بچے تنگ کرتے ہیں عموماً گھروں کے اندر جو ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہاتھ کا استعمال بھی کر لیا جاتا ہے. اس میں تو یہی ہے کہ اگر تو مختصر سے عمل کے ساتھ اس کو سائڈ پہ کر دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسا عمل کرتی ہے کہ دور سے دیکھنے والا اس کو یہ سمجھے کہ جیسے یہ نماز ہی میں نہیں ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ کر سائڈ پہ کر رہی ہے، تو اس طرح پھر عمل کثیر ہونے کی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ سکتی ہے. تو پھر یہی ہے کہ نماز ہی میں ایک ہاتھ سے ایسے بچے کو سائڈ پہ کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ یہ ہے کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ نہ کیا جائے، ایک رکن میں 1 مرتبہ کر دیا اس کے بعد وہ پھر آ گیا، تو ضروری نہیں ہے کہ اب اس کو فوراً ہی کرے. جب وہ سجدہ کرنے لگیں گے تو اس صورت میں 1 مرتبہ سائڈ پہ کر دیا، تو اس طرح پھر جو ہوگا نماز مکمل کی جائے. اس طرح نہ کیا جائے کہ 3 مرتبہ ایک ہی رکن میں ہو، یا یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس انداز سے کیا جائے کہ وہ عمل کثیر کی کیٹیگری میں آ جائے اور بندے کی نماز ہی فاسد ہو جائے. اس سے احتیاط کی جائے. اچھا مفتی انس صاحب SMS کا جواب یہ لیں گے کہ جب سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے کسی واجب کے چھوٹنے پر، تو اب وہاں پر التحیات کے ساتھ ہم درود شریف یا کوئی دعائے معطورہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ درود شریف کے بارے میں یہی ہے کہ بہتر ہے کہ وہ نہ پڑھا جائے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعائے معصورہ تو نہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے. جو عورتیں ہاتھوں پر نقش و نگار بنانے یہ جائز ہے کہ نجائز بنانے لگاتے ہیں؟ یہ کیا فرمائیں گے؟ ہاتھوں پہ نقش و نگار وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں. نقش و نگار بنانا ایک تو یہ ہوتا ہے ٹیٹو بناتے ہیں. صحیح. کہ وہ کوئی نیل اور ایسا کلر ہوتا ہے جو کھال کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. صحیح. مطلب وہ ہٹتا نہیں ہے، وہ مٹتا نہیں ہے، اس کے لیے پھر باقاعدہ پھر وہ کچھ نہ کچھ ہٹانے کے لیے جلانا پڑتا ہے کھال کو. تو یہ ٹیٹو وغیرہ جو بنواتے ہیں سرما بھر کے اس طرح کی چیز، تو یہ جائز نہیں ہے. ایسے کام کرنے والوں پر لعنت فرمائی گئی ہے. البتہ جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ مہندی کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو مطلب زیبائش دے سکتی ہیں، سجا سکتی ہیں، ڈیزائن بنا سکتی ہیں. اور اس میں اس کا خیال رکھیں کہ وہ مہندی ایسی نہ ہو کہ مہندی دھل جانے کے بعد جو اس کا کلر ہاتھوں میں رہ جاتا ہے وہ کلر تہ والا نہ ہو. صحیح. کہ بسا اوقات بعض کلر ایسے ہیں کہ ان کو کھینچا جاتا ہے تو وہ ہاتھوں پہ باقاعدہ پپڑی سی بن کر کھینچ جاتی ہے. تو ایسے کلر نہ ہوں کہ مہندی دھل جانے کے بعد بھی جو کلر ہاتھوں پہ رہ جائے گا تو وہ چپکا ہوا ہوتا ہے. اب وہ بآسانی نہیں نکلتا، کھرچ کے نکلتا ہے. وہ کبھی کبھی وہ باقاعدہ کھینچیں تو اس طرح سے جدا بھی ہو جاتا ہے. صحیح. تو باقاعدہ میں نے اپنی بھتیجی چھوٹی ہے، اس کے ہاتھ پہ اس کا تجربہ دیکھا تھا کہ مہندی لگائی ہوئی تھی جو آج کل چل رہی ہیں، تو جب اس کے ہاتھ پہ یوں مسئلہ تو باقاعدہ کلر جو ہے نا وہ رول سا بن گیا. صحیح.
पापड़ी सी जो थी वो रोल सी बन गई और उसको खींचा तो यूं उतर गई। सही। उसके खाल के ऊपर कलर आया नहीं था, नहीं आया। वो बस वो मेहंदी का जो भी एक कमाल कहें जो कुछ कहें कि उसने जो असर डाला है वो मेहंदी धुलने के बाद तो डिज़ाइन बना हुआ है सही, लेकिन जब 2-4 दिन गुजरने के बाद वो उंगली से भी यूं हट गया था। तो ऐसी तह वाली मेहंदियाँ ना लगाई जाएं, ज़ाहिर उससे वुज़ू नहीं होगा, इसमें फिर वुज़ू वगैरह के मसाइल रहेंगे। तो अलबत्ता वो मेहंदियाँ कि जो बाकायदा खाल को ही रंगीन कर दें और उन कलर्स के अंदर कोई तह जमने वाला मामला ना हो, ठीक, तो बिलाशुबा औरतें लगाती रहें। जी, इस सिलसिले में कॉल लेंगे। मोहम्मद अनवर अत्तारी पंजाब के शहर बुरेवाला से। जमात हो रही है और पीछे से आने वाला है जब वुजू करके आता है, उसमें जो बाजू का वो कपड़ा होता है फोल्ड किया हुआ होता है, वो इसी तरह आके शामिल हो जाता है, वो नीचे नहीं करता कपड़ा। तो अब उसके लिए क्या हुक्म है, वो नमाज के दौरान ही नीचे करे या ऐसे ही नमाज पढ़ ले? जी मुफ्ती अनस साहब क्या इरशाद फरमाएंगे कि एक तो नमाज का एहतमाम आपको पता है कि बहुत कमी है हमारे अंदर इसकी। अब वो वज़ू करके इमाम साहब हैं रुकू के अंदर, वो भागे हुए मस्जिद के अंदर आ रहे होते हैं, अस्तीनें चढ़ी हुई होती हैं, पानी टपक रहा होता है, मस्जिद के अंदर गिर रहा होता है, इसी हालत में वो नमाज के अंदर शामिल हो जाते हैं, क्या फरमाएंगे? असल मसला तो ये है कि वज़ू का पानी मस्जिद में तो गिरने से बचाना चाहिए, और जब वज़ू किया जाए तो बेटा के घर से कर कर आए कि इसकी ज़्यादा फजीलत है। और अगर मस्जिद में भी करना पड़े तो इसका एहतमाम किया जाए कि जो वज़ू का पानी है वो मस्जिद के फ़र्श और दरियों के ऊपर ना पड़े, क्योंकि दरियों के ऊपर पड़ने से उसमें बदबू पैदा हो जाती है। फिर यह है कि जब जमात निकल भी रही हो, यानी रुकू में चला भी गया हो इमाम साहब, तब भी भागना जो है इससे मना किया गया है हदीस पाक में भी। तो इससे दूसरे नमाजी भी परेशान होते हैं, उनकी भी नमाज में खुशू में कमी आती है, तो तसल्ली से जाए। फिर ये है कि नमाज में कपड़ा फोल्ड करना इसके अहकाम है कि हदीस पाक में इससे मना किया गया। अब अगर उसकी आधी कलाई से ज़्यादा उसने जैसे कि पूरे बाजू धोने के लिए पूरी ऊपर उठाई हुई है अपनी कमीज़ की हिस्सा, तो उस सूरत में तो उसकी नमाज ही मकरूह तहरीमी होगी अगर उसी तरह उसने तकबीर तहरीमा कह ली। अगरचे बाद में वो ठीक भी कर ले, लेकिन जब उसी हालत में उसने एक रुकन अदा कर लिया तो अब उसकी नमाज ही मकरूह तहरीमी होगी, नमाज दोबारा वाजिब होगी लुटाना। तो इसलिए बड़ी एहतियात चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कोई फोल्ड हुआ रह गया, आधी से कम था, तो उससे नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ये है कि तरीका यही है कि आसान तरीके से तसल्ली के साथ नमाज में शामिल हुआ जाए, ना दोहर लगाई जाए, ना वज़ू का पानी मस्जिदों में गिराया जाए, और ना ही इस हालत में पड़ी जाए कि कोई बाजू किस तरह है, कोई बाजू किस तरह है। रब ताला के हुजूर हाजिर होना है तो जितना अदब हो, जितना खुशू हो, खुजू हो, उतना ही बेहतर है। जी अगली कॉल लेंगे। क्वेश्चन ये है कि फजर की नमाज की अजान हुई है, आया कि हम जमात से पहले नमाज पढ़ सकते हैं? जी अजान हो गई, जमात से पहले नमाज पढ़ लें। अनस भाई क्या फरमाएंगे? असल मसला तो ये है कि एक मुसलमान के ऊपर जो आकिल व बालिग है और कोई माजूर वगैरह नहीं है, उसके ऊपर तो जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। बिला वजह एक भी नमाज जमात के साथ तर्क करेगा तो वो गुनहगार है। तो अगर फजर की अजान हुई है तो ये नहीं है कि बंदा आराम से नमाज पढ़कर सो जाए, बल्कि ये है कि वो जमात की तैयारी करे। इसी तरह बकिया नमाजों के बारे में भी हुक्म है। अलबत्ता औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो फजर में तो मर्दों से पहले और बकिया 4 नमाजों में मर्दों की जमात के बाद नमाज अदा करें, इसके लिए ये मुस्तहब है। अलबत्ता कोई शरई माजूर है जिसके ऊपर जमात वाजिब नहीं, तो वो अगर अजान के बाद वक़्त शुरू होने के बाद अगर नमाज पढ़ लेता है तो उसके लिए इजाज़त है। ठीक, यहाँ के लिए कॉल लेंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्लाह अतारी है, मैं गाजी रोड से बात कर रहा हूँ, लाहौर से। मैंने ये पूछना था कि जिन 4 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को अभी तक मौत नहीं आई, उनका जिक्र अगर पढ़ना हो वो कहाँ से मिलेगा? जी अंबिया किराम जिन ज़ाहिरी विसाल नहीं हुआ तो उनका जिक्र कहाँ मिलेगा? वो 4 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जिनको अभी वफ़ात नहीं हुई जिनकी, तो वो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास
اور حضرت خضر علیہ السلام. تو ان میں سے 2 جو ہیں نا وہ زمین میں ہیں, حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام, اور 2 آسمانوں میں ہیں, حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. ان کا ذکر فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے, اسی طرح تفسیر مظہری میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے. سوال ہے کہ حلال جانور کی اوجڑی کھانا حرام ہے یا حلال؟ جی, اوجڑی کا اوجڑی حلال جانور جو ہوگا اس کی اوجڑی کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے. اوجڑی وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر گند بھرا ہوا ہوتا ہے, گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے, تو اس چیز کا کھانا, یہ جو دلائل شریعہ ہیں اس کے پیش نظر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اخذ کیا ہے مسئلہ کہ اوجڑی کا کھانا مکروہ تحریمی ہے. اس کے علاوہ بھی جو حلال جانور ہیں ان کے اور بھی اجزاء ہیں جن کے کھانے کے حوالے سے یہی حرام اور مکروہ تحریمی کے احکام ہیں. اگر یہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ابلغ گھوڑے سوار ایک رسالہ ہے اہل سنت کا, جس کے اندر بقرہ عید کی جو ہماری قربانیاں ہوتی ہیں اس کے احکام اس کے اندر موجود ہیں. تو اس میں یہ تفصیل موجود ہے, اس کے اندر اس اوجڑی کا بھی تذکرہ موجود ہے. جی, اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو رقم ہم نے زکوٰۃ دینے کے لیے نکالی, کیا اس سے ہم پرائز بانڈ خرید کے رقم کو بڑھا سکتے ہیں یا پرائز بانڈ لگ سکتا ہے؟ اس میں برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جی انس بھائی, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اگر تو ابھی سال اس کے اوپر پورا نہیں ہوا, زکوٰۃ کا سال پورا نہیں ہوا اور ایڈوانس میں وہ رقم سائٹ آئی ہے کہ تو اس صورت میں تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کا بانڈ لے سکتے ہیں, اس کی ضرورت پڑے تو ذاتی استعمال بھی کر سکتے ہیں. البتہ اگر سال پورا ہو گیا, اب فوراً اس زکوٰۃ کو ادا کرنا, کسی شرعی فقیر کی ملک پہ دینا, یہ واجب ہے. اگر تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اب اگر سال پورا ہو گیا ہے تو یہ سوچے کہ چلو میں اس کے بانڈ خرید لیتا ہوں تاکہ اگر وہ بانڈ بھی نکلے گا تو غریب کا زیادہ فائدہ ہوگا, تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے, گناہ ہے. تو جب سال پورا ہو گیا, جس گھڑی میں, جس گھنٹے میں, جس دن میں, اسی وقت اب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کرے, غریب کو دے, اس کی طرف چلے, اس کی ملکیت کر دے. اب آگے وہ شرعی فقیر اس کا چاہے بانڈ خریدے یا کچھ بھی کرے, یہ اس کا فعل ہے. لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ کو روکے رکھے. البتہ ایڈوانس میں جو زکوٰۃ ابھی سیو کی ہوئی ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد دے گا, اس زکوٰۃ کا اگر وہ بانڈ خرید لیتا ہے تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے. ارشد محمود اطاری فرام اسپین سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی کو قرض دیں, وہ آدمی ہمیں مانگ کے واپس ہی نہ دے رہا ہو, سال 2 سال 5 سال گزر گئے ہو یا 7 سال گزر گئے ہو, کیا اس کے اوپر ہر سال ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی یا کیا حکم ہے اس پر, کیا حکم ہے شرعی؟ کیا فرمایا, رقم پھنس گئی ہے, جتنے بھی سال اس دوران گزرتے رہیں گے, جیسے انہوں نے 5 لاکھ روپے کسی کو قرض دیا تھا, اب سال کا وعدہ ہوا تھا وہ بھی گزر گیا, یہاں تک کہ 7 سال کا دورانیہ آ چکا ہے, تو ہر سال گزرنے پر اس قرض والی رقم پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. اب یہ ادائیگی جب ان کو قرض ملنا شروع ہوگا تب ان کی ادائیگی اس وقت ان کے اوپر واجب ہو جائے گی کہ اب ادا کریں, لیکن زکوٰۃ کا وجوب ہوتا رہے گا. تو 5 لاکھ روپے پر پہلے سال جو زکوٰۃ لازم ہوگی وہ 12,500 روپے زکوٰۃ لازم ہوگی. جب دوسرا سال آئے گا تو 12,500 روپے 5 لاکھ میں سے مائنس کر دیں گے, 4,87,500 روپے دوسرے سال زکوٰۃ اتنے مال پہ لازم ہوگی. اس طرح جتنے بھی سال گزرتے جائیں گے تو جو زکوٰۃ پچھلے سال بنتی رہے گی وہ ٹوٹل میں سے آئندہ سال کے مائنس کر کے پھر حساب لگائیں گے. ٹھیک ہے. مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا, 2 مفتیان کرام نے کرم فرمایا, ہم دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کے علم میں, عمر میں, عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. بہت کچھ ہم نے سیکھا, یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ الحمدللہ ہمیں مدنی چینل کے ذریعے, مدنی قافلوں کے ذریعے, مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمیں احکام سکھائے جا رہے ہیں, بتائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی, آؤ
उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पे